أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار
وأعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، بس ایسے لوگوں پر خدا مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے اور معافی پسند فرمانے والا ہے۔ ناظرین، آج انسانیت کے جو حالات ہیں اس کا واحد حل صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ جی ناظرین، اسی لیے ہم نے آج کا موضوع بھی توبہ رکھا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے گناہوں کا ارادہ ترک کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا تو اس نے توبہ کرنے کا حق ادا کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، گناہ پر ندامت ہی توبہ ہے۔ جی ناظرین، یعنی جس گناہ پر ہم اللہ کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ شمار ہوگی۔ مولا علی فرماتے ہیں، بد نصیب ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرے اور زندگی کی امید پر توبہ نہ کرے۔ کیا بات ہے ناظرین، توبہ کا عام معنی تو ہے واپس پلٹ جانا، لیکن علماء کرام نے کامل توبہ کے 4 لوازمات بیان کیے ہیں۔ پہلا ہے اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہونا۔ دوسرا، آئندہ وہی غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ صحیح۔ اور تیسرا ہے اور جن اعمال سے کیے گئے گناہ کی تلافی ہو سکے ان کو کرنا۔ اور نمبر 4، گناہ اگر حقوق العباد سے متعلق تھا تو جس کا حق مارا تھا اس کو ادا کرنا۔ جب یہ 4 باتیں جمع ہو جائیں تو توبہ کی شرائط پوری ہو گئی اور ایسی توبہ کامل توبہ کہلائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں جگن کاظم اور سمی خان۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں توبہ کو ایکسپلین کیا، ڈیفائن کیا۔ ہمارے معاشرے میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ توبہ کرنے کی رائٹ ایج کیا ہے؟ ویسے تو آپ نے یہ ایکسپلین کر دیا ہے، لیکن توبہ انسان کسی بھی سٹیج پہ کر سکتا ہے جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تب تک۔ لیکن آئی تھنک افضل ترین توبہ تو وہی ہے جو آپ اس وقت کریں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں اور اب آپ کو رک جانا چاہیے۔ لیکن پرابلم وہاں پہ آتی ہے جب ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کے تسلی دے دیتے ہیں کہ خیر ہے، ابھی زندگی بہت پڑی ہے، آگے جا کے اللہ میاں سے سوری کر لیں گے۔ بیسکلی سوری کرنا ہو گیا نا، توبہ کرنا کہ جی سوری، اب آئی وونٹ ڈو اٹ اگین۔ لیکن بات یہ ہے کہ توبہ کی ویلیو اور سگنیفیکنس تو تب ہی ہوتی ہے نا کہ جب آپ معذرت کرتے ہیں اور پھر آپ اس پہ قائم رہتے ہیں۔ سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے تو توبہ کی کوئی عمر نہیں ہے، آپ کسی بھی سٹیج پہ توبہ کر سکتے ہیں، لیکن آخری وقت کا ویٹ کرنا کہ زندگی کے اینڈ میں توبہ کریں گے، وہاں پہ پرابلم یہ آ جاتی ہے ویورز کہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھے یہ نہیں پتا کہ ہم اس دنیا سے کب رخصت ہوں گے، تو جتنی جلدی توبہ کر لیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں سیلاب، زلزلے، کووڈ، جوان جان لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اور 80 90 سال کے بزرگ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی حیات ہیں اور صحت مند ہیں۔ تو گارنٹی کسی چیز کی نہیں ہے کہ ہم ایک سرٹن عمر پہ ہی اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہمیں احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کا، اس کو ایکسیپٹ کریں، اسے تسلیم کریں، اس پہ معافی مانگیں اور مڑ کے پھر واپس اس کی طرف نہ پلٹیں، کیونکہ اگر توبہ کا مطلب ہے کہ پلٹ جانا
تو پھر واپس اس طرف نہیں پلٹنا. اینڈ دین آف کورس یہ بھی ہے کہ مطلب یہ جو ایک اوور کانفیڈنس ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر ہی لیں گے. نو ڈاؤٹ ہم رب تعالیٰ کو راضی کر لیں گے, وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, لیکن ضروری ہے کہ ناراض کر کے ہی منایا جائے. اگر ناراضگی کا کوئی باعث یا ریزن نہ دیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ اور اگر غلطی ہو گئی, سمی آپ بھی جانتے ہیں, اگر انسانوں میں بھی دیکھا جائے تو ہم سے کوئی اگر مسٹیک ہو جاتی ہے, سمی ابھی میں کوئی غلطی کروں, جیسے کچھ دن پہلے میں نے آن ایئر کچھ غلط کہا, میں نے فوراً بریک آتا ہی آپ کو کہا سمی آئی ایم سو سوری, مسٹیک ہو گئی میرے سے, رائٹ. ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کر لیں, معافی کریں, مانگے, اور پھر کانشیس ہوئیں کہ آپ نے پھر وہ چیز نہیں کری. ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے رہی ہوں, آپس میں بھی لڑائیاں, جھگڑے, معاملات کیوں بگڑتے چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری یہ جو جھوٹی انا ہے, کیونکہ یہ جھوٹی انا ہی ہوتی ہے نا, ایک فالس ایگو ہوتی ہے جس کو ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے اگر سوری کہہ دیا تو ہماری عزت کم ہو جائے گی. تو رب کے سامنے کس چیز, وہی تو عزت دینے والا ہے. تو واٹ از دی ایگو پرابلم؟ فوراً سوری کریں, سجدے میں سر جھکائیں, معافی مانگے گڑ گڑا کے, اور پھر اس غلطی کو ریپیٹ نہ کریں. میں تو خیر بہت ہی بیسک خاتون ہوں تو میں تو بڑی بیسک باتیں کرتی ہوں. جی سمی. جگن جیسے ابھی آپ نے بات کہی نا کہ پہلا قدم مجھے لگتا ہے توبہ کی طرف ہے احساس ہونا اپنی غلطی کا. بالکل. جب تک آپ اس بات کا احساس نہیں کریں گے کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے, تب تک آپ اسے ٹھیک نہیں کر سکتے. اور ٹھیک کرنے کا پہلا قدم یہی ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنا. اللہ, کیونکہ اللہ کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے آپ کا, وہ سب جانتا ہے, وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے. بالکل. اس کے سامنے سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ کی طرف دوبارہ کبھی نہ جانا, یہ اصل توبہ. اور اگر خدا نخواستہ پھر غلطی ہو جائے تو بے شک پھر توبہ کریں, اور پھر کوشش کریں کہ پھر آپ ریپیٹ نہ کریں. بات یہ ہے کہ ہمارا رب اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ تو ہمیں معاف کرتا ہی چلا جاتا ہے, لیکن بار بار رب کی محبت کو بھی ٹیسٹ کرنا غیر ضروری ہے. خیر, یہاں پہ ہم آگے بڑھتے ہیں. آج ہمیں بہت ہی بریلینٹ اسکالرز نے جوائن کرنا ہے, وہ ہمیں گائیڈ کریں گے, ان سے جانیں گے کہ فرام دیئر پرسپیکٹو, فرام دیئر کانٹیکسٹ, توبہ ایگزیکٹلی ہے کیا, اور اس پہ ڈیٹیل پہ ڈسکشن کریں گے. لیکن سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا ہے اس پیاری سی پرسنالٹی کا جنہوں نے بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک پیش کی. میں بات کر رہی ہوں قاری کامران مسعودی کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ, بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک پیش کی. ناظرین, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ نور علم کی جانب. انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے ہی, لیکن اللہ تعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے. اسی لیے ہمیں جب بھی اپنی غلطی کا احساس ہو تو ہمیں فوراً خدا سے رجوع کرنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. لیکن ناظرین, توبہ کیسے کرنی چاہیے؟ کن لوگوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی, اور کن گناہوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے, اور اسی والے سے ہم اپنے علماء کرام سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل, اور ہم گفتگو بھی اسی چیز سے شروع کریں گے کہ آخر توبہ ہے کیا. سب سے پہلے ہم آپ کی ملاقات کرانا چاہیں گے ایک ایسی پرسنالٹی کو جن کو انٹروڈکشن کی ویسے ضرورت تو نہیں ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ ہمارے ساتھ ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ شیخ زید اسلامک سینٹر کے آپ ڈائریکٹر ہیں, اور اسی ڈپارٹمنٹ میں آپ ٹیچ بھی کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام, بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ہماری بہت ہی فیوریٹ, ہمارے بہت ہی لاڈلے پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی, جنہوں نے آئی تھنک جب میں نے پہلی رمضان ٹرانسمیشن پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ کی تھی تو تب سے میرا ان کے ساتھ ایک ساتھ چل رہا ہے, اور اللہ کرے ہمیشہ یہ ساتھ ہمارا قائم رہے گا. ڈاکٹر صاحب بہت ہی بریلینٹ اور رناؤنڈ اسلامک اسکالر ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی بات شروع کرتے ہیں. توبہ جی, اس کے لغوی معنی اینڈ ادروائز جس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں اس موقع پر حاضری کا موقع عطا فرمایا, اور آج تھوڑا سا میرا گلا خراب ہے, اس لیے تھوڑی سی آج ساؤنڈ میں شاید آپ کو کچھ فرق نظر آئے. بنیادی طور پر توبہ کا اصل جو معنی ہے, اور اسی معنی سے بات یا توبہ کا فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے. توبہ کا مطلب ہے رجوع, لوٹنا, پلٹنا.
اچھا، جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں اور توبہ کے معنی رجوع اور پلٹنا، تو ظاہر ہے کہ لوٹنا یا پلٹنا کسی ایک جانب سے ہوتا ہے اور کسی ایک جانب ہوتا ہے، یعنی کسی طرف سے آپ پلٹ رہے ہیں. مثلاً آپ یہاں سے اسلام آباد گئے تو آپ اسلام آباد سے لاہور واپس آ رہے ہیں، تو آپ اسلام آباد سے آ رہے ہیں اور لاہور کی طرف آ رہے ہیں. تو لوٹنے میں یہ دونوں تصورات ہوتے ہیں کہ ایک جگہ سے آپ لوٹ رہے ہیں اور ایک جگہ پر آپ جا رہے ہیں، ہے نا. تو جب ہم لوٹنے کی بات کرتے ہیں تو توبہ کا مطلب ہے گناہ سے پلٹنا، گناہ سے دور ہونا اور گناہ کی زندگی سے واپس آنا. اور لوٹنا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف لوٹنا. اچھا، اب جب ہم اللہ کی طرف لوٹنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی پھر ایک دیکھیے ایک بڑا تصور ہے کہ لوٹنا کہاں ہوتا ہے. جب آدمی اپنی سابق منزل کی طرف، اپنے گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو وہ لوٹنا ہوتا ہے. بے شک. آپ لاہور میں رہتے ہیں، آپ اسلام آباد جاتے ہیں، تو لاہور سے جب اسلام آباد کا آپ سفر کر رہے ہیں تو وہ لوٹنا نہیں ہے. جب آپ اسلام آباد سے لاہور واپس آ رہے ہیں تو وہ لوٹنا ہے. اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک بڑا اطمینان اور سکون ہوتا ہے کہ میں بس اب تھوڑی دیر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا. اپنے گھر آنے میں آپ کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ بھئی یہ وقت جانے کا ہے نہیں ہے، میں کسی کو ڈسٹرب تو نہیں کروں گا. آپ جس وقت چاہتے ہیں اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں. جب ہم توبہ کا مطلب اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف لوٹنا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم کسی نئی جگہ پر نہیں جا رہے، ہم وہیں جا رہے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے، جہاں سے ہم آئے تھے. اور وہ منزل، وہ ہمارا گھر ہے، وہ ہمارے لیے اجنبی اور نئی جگہ نہیں ہے. اور ہم جس وقت بھی پہنچ جائیں گے، جس وقت بھی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اللہ ہمارے لیے دروازہ کھولے گا. اس کے لیے وقت کی، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، جس وقت چاہیں گے. تو توبہ کے لفظی معنی میں ہی یہ تصور جو ہے یہ موجود ہے کہ گناہ کی زندگی سے پلٹنا اور اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف لوٹنا. کیا بات ہے. جب ہم اس تصور کو سامنے رکھتے ہیں تو جو توبہ کے بنیادی عوامل ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. وہ بنیادی عوامل کیا ہیں کہ دیکھیے، ہم ایک بات عام طور پر سنتے ہیں کہ جی حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی، خطا ہوئی تھی ان سے، لہذا آدم کے خمیر میں، بنی آدم کے خمیر میں ہی خطا اور غلطی لکھی ہوئی ہے. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھ رہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہاں جنت میں رہو اور جو جی چاہے تمہارا کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس ایک درخت کے قریب نہ جانا. اب وہ درخت کون سا تھا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آدم و حوا نے وہ درخت کھا لیا. جب وہ آدم و حوا نے وہ درخت کھا لیا تو اللہ کی طرف سے سوال ہوا کہ الم انکما ان تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کو کھانے سے اور تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا. تو اس پر آدم و حوا نے کیا جواب دیا؟ قرآن حکیم اس جواب کو نقل کرتا ہے اور کہتا ہے قالا، دونوں نے کہا. کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، بہت زیادتی کی، اگر اب تو نے معاف نہ کیا، تو نے ہماری مغفرت نہ کی تو ہم بہت شدید نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ جو اظہار ندامت ہے خطا اور غلطی کے اوپر، اصل میں یہ ہے آدم کا خمیر، اصل میں یہ ہے آدم کی سنت. اور بنی آدم ہونے کا صرف یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم غلطی کر لیں، ہم خطا کر لیں اور خطا کر کے اطمینان سے بیٹھ جائیں، بلکہ ابن آدم ہونے کا تقاضا یہی ہے، حوا کی بیٹی ہونے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں. کیا بات. یہ توبہ کا تصور ہے. اور یہاں سے ہم توبہ اور استغفار، توبہ کے ساتھ اگر ہم استغفار کو بھی ملا لیں تو ہم بات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی ڈاکٹر صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. بہت شکریہ آپ کا. رمضان پاکستان میں آپ نے موقع دیا. رمضان مبارک کی ساعتیں ہیں، بابرکت گھڑیاں ہیں، اور اس میں ایک موضوع آپ نے جو چنا ہے وہ توبہ کا ہے.
جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہر انسان جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہے. فرشتہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر معصیت کا تصور ہی نہ ہو, گناہ کا تصور ہی نہ ہو. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفات بھی رکھی ہیں اور انسان کی صفات بھی رکھی ہیں. انسان کی صفات کیا ہے کہ یہ فرشتہ جیسا بھی بن جاتا ہے, اور انسان یعنی نسیان جسے کہتے ہیں نا کہ بھول جانا, بھول چوک ہو جانا, خطا ہو جانا, تو یہ بھی اس سے سرزد ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک انسانی سرشت اور ایک فطرت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے تو پھر اس کا ایک حل اور طریقہ بھی بتایا ہے کہ اگر انسان سے خطا ہو جائے, اس سے گناہ سرزد ہو جائے, اور اس کو پھر معاف کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, تو اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے توبہ قرار دیا ہے. جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک استغفار ہے اور ایک توبہ ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ استغفار ایک مسلسل عمل ہے جو انسان کرتا رہتا ہے, اور وہ ہر لمحہ کرتا رہتا ہے. مثال کے طور پر ان الفاظ کے ساتھ بھی کرتا رہتا ہے کہ استغفر اللہ کہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب, تو یہ الفاظ کہے, یا کوئی بھی ایسے الفاظ کہ اے باری تعالیٰ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. ایک مسلسل عمل ہے. لیکن توبہ جو ہے, توبہ ایک کلائمیکس ہے, جہاں یعنی استغفار کا سفر ختم ہوتا ہے وہاں توبہ کا شروع ہوتا ہے, اور توبہ یعنی توبہ سے آگے نہیں ہے. استغفار کرتے ہوئے انسان توبہ تک پہنچ جاتا ہے, اور یہ ہر انسان کو یعنی مستقل طور پر جو ہے وہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. صرف یہ معافی کے لیے اور توبہ کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ نعمتوں کے اظہار کے لیے اور نعمتوں کے اضافے کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا کہ تم استغفار کرو, اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں برسائے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا, تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا. تو استغفار کے بہت سارے اور بھی فائدے ہیں, لیکن توبہ جو ہے ایک ایسا عمل ہے کہ وہ عمدن جو ہے وہ انسان جب یہ احساس کر لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے خطا ہو گئی, تو پھر وہ اللہ کے حضور یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں, مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اور توبہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ اعتراف کرے اور ندامت کا اظہار کرے, اس پر پشیمانی کا اظہار کرے, اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. یہ توبہ نہیں ہے کہ انسان خطا پہ خطا کیے چلا جائے اور زبان سے توبہ بھی کرتا رہے. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد انسان خطا نہ کرے. ایک اور بات ہے کہ انسان یعنی پھر خطا کر لیتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ توبہ کی امید پہ گناہ نہ کرے. بالکل صحیح. کہ کیونکہ انسان کے وقت کا پتہ نہیں ہے نا کہ کب اس کی سانس مکمل ہو جائے, کب موت آ جائے. اس لیے وہ اس امید پہ گناہ کیے جائے کہ ابھی زندگی بڑی پڑی ہے, توبہ کر لیں گے, حج کر لیں گے, عمرہ کر لیں گے. نہیں, توبہ کے لیے وقت نہیں ملتا. اور انسان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اسی وقت جو ہے وہ توبہ کر لے. اور کسی شاعر نے کہا کہ این درگاہ نومیدی نیست, صد بار گر توبہ شکستی بازا, کہ اس دربار میں نومیدی نہیں ہے, اور اگر 100 بار بھی توبہ توڑ لی ہے تو پھر توبہ کر لے. بے شک اللہ رحمان و رحیم ہے, غفور الرحیم ہے. ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم بار بار اس سے رجوع کریں, اس سے معافی مانگیں, اور بے شک وہ معاف کرنے والا اور معافی کو پسند بھی فرماتا ہے. ناظرین, ہم علماء کرام سے اپنی آگاہی حاصل کرنے کے سلسلے کو جاری کرتے ہیں, وہیں سے جاری کرتے ہیں جہاں پہ یہ ٹوٹا تھا سلسلہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جو توبہ کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں نا, ان میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ حقوق العباد کا خیال نہ رکھنا ہے. کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں کوئی بھی عمل کرتا ہے تو یا تو وہ حقوق اللہ ادا کر رہا ہوتا ہے یا حقوق العباد ادا کر رہا ہوتا ہے. اچھا, حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہو جاتی ہے
اس کی اللہ کی طرف سے کوئی معافی نہیں ہے جب تک کہ جس کا حق تلف ہوا ہے، جس کی حق تلفی ہوئی ہے، وہ معاف نہ کرے۔ اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے حقوق میں آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے اس کو معاف کر دے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے، اور حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ کسی کی جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، جس کے اوپر حق تلفی ہوئی ہے، جس کی وہ معاف نہ کرے، اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ تو توبہ اور استغفار کی قبولیت میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ بندے کا حقوق العباد کا خیال نہ رکھنا۔ اچھا سوری، یہاں پہ ایک بات ضرور کلیئرٹی چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہو، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جی جی بالکل صحیح۔ اب ایک انسان اگر دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ تو ناراض گیا آپ سے دنیا سے، جی ہاں، اس نے آپ کو معاف نہیں کیا۔ جی ہاں۔ اب آپ نے توبہ کر لی، آپ نے اللہ میاں سے سوری کر لیا، لیکن اب اس کیس میں کیا ہوگا؟ ظاہر ہے یہی تو ڈاکٹر صاحب بھی یہی فرما رہے تھے نا کہ توبہ کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی صورتحال یہ ہے کہ کسی کی حق تلفی ہو گئی، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو آدمی اس میں بھی انتظار نہ کرے کہ بھئی ٹھیک ہے کل معافی مانگ لوں گا، پرسوں مانگ لوں گا، ہفتے بعد مانگ لوں گا، مہینے بعد مانگ لوں گا، عید کے موقع پہ مانگ لوں گا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عید کے موقع پر یا کوئی خوشی غمی کا موقع آئے گا اور اسی میں وہ بندہ رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ موقع دینا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی کی حق تلفی ہو جائے، خطان ہو جائے، بھول چوک میں ہو جائے، تو فوراً آدمی اس کو بتا دے، اس سے معافی مانگ لے۔ دوسری چیز جو رکاوٹ بنتی ہے نا، وہ بنتی ہے بددیانتی اور خیانت اور غیبت، کہ دوسرے کی برائی کرنا، دوسرے کی برائی اس طرح کرنا کہ اس کی غیر موجودگی میں جو برائی اس کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ برائی اگرچہ اس میں موجود ہو؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ برائی اس میں موجود ہو جب ہی یہ غیبت ہے، اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں ہے تو یہ تہمت ہے، یہ بہتان ہے، یہ تو تہمت ہے۔ تو کسی کی برائی، یوں ہم جیسے بیٹھے ہم چار آدمی، اور ہم چار آدمی بیٹھ کے کسی پانچویں آدمی کی ویسے ہی برائی شروع کر دیں، مجلس ایک جو ہے انجوائمنٹ کے لیے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ غیبت جو ہے، یہ عادت بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے توبہ کی قبولیت کے اندر۔ بلکہ توبہ کی قبولیت کیا، بندے کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، بندے کو یہ توفیق ہی نہیں ہوتی، بندہ اس طرف آتا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کروں، استغفار کروں۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا، ہمارے آپس کے جو روابط اور تعلقات ہیں، آپس کے ان روابط اور تعلقات کو بہت مستحکم اور بہت مضبوط رکھنا ہے۔ قدم قدم پہ ہمیں خیال رکھنا ہے، ہم نے ماں باپ کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، ہم نے اولاد کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، ہم نے اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ ان چیزوں کو ہمیں بار بار واچ کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب کبھی جہاں کہیں بھی ہمیں محسوس ہو کہ یہ ہمارے سے غلطی ہو گئی، فلاں کی حق تلفی ہو گئی، فلاں کے ساتھ یہ ہمارے سے زیادتی ہو گئی، اور اس کا طریقہ یہ بتایا عارفین و صوفیاء نے کہ روزانہ رات کو انسان تھوڑا سا اپنے پورے دن کے اعمال کا محاسبہ کر لے۔ روزانہ رات کو بیٹھ کے کہ آج میں نے صبح سے لے کر اب تک کیا کیا، کیا کیا نیک کام کیے، کیا کیا برے کام میرے سے ہو گئے، اور روزانہ جب وہ ان کو یاد کرے گا تو اسے یاد آ جائے گا کہ آج میرے سے فلاں غلطی ہو گئی، فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، میں بس میں بیٹھا تو فلاں کے کسی کے پاؤں کے اوپر پاؤں آ گیا، اس کو میرے سے تکلیف ہو گئی۔ وہ جاننے والا ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ اسے اپروچ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے اگلے ہی دن فوراً اسے اپروچ کریں اور کہیں کہ بھئی یہ دیکھو میرے سے غلطی ہوئی تھی، میرے سے زیادتی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ تو یہ جو ہے نا معافی مانگنا، انسان اس سے چھوٹا نہیں ہوتا، انسان اس سے بڑا ہوتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی اسی بات کے ساتھ، آپ بھی ضرور اس میں ایڈ کیجیے گا سر، اگر آپ کو ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا جن کو احساس ہوا بھی لیکن نکلتے چلے گئے۔ دیکھیں وہ جو ایک بڑا فیمس محاورہ ہے کہ 900 چوہے کھا کے حج پہ نکلے، بات یہ کرتے ہیں لوگ، تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ بعد میں ہینڈل کر لیں گے اس مسئلے کو۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے فار ایگزامپل چھوٹے چھوٹے بچوں کو، مطلب جس طرح یہ بیگنگ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں ان کے گروہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے بچوں کے بازو ٹانگیں توڑ دیتے ہیں اور ان کو روڈ پہ اس طرح کر کے پھینک دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت غلط
اور بھی کام کرتے ہیں, بہت سی چیزیں ہم obviously پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ کہہ نہیں کر سکتے, لیکن ایسی ایکسٹریم لیول کی غلط حرکتیں, حرام کا کھانا, لوگوں سے حق چھین چھین کے اس کو کھانا, اب ساری زندگی کسی نے یہ کیا ہے, 90 سال کی عمر پہ جا کے وہ توبہ کر لیتا ہے, اس کے بارے میں مجھے بتائیں. مطلب یہ ایک چیز ہے جو اکثر جس کے بارے میں ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, آپس میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھو سارا جو کرنا تھا سب کچھ کر لیا, بہت سا حرام کا کما لیا, اس کو کھا بھی لیا, اس کو انجوائے جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کر لیا, اس کے بعد پھر بالکل زندگی کے اینڈ میں توبہ کر لی, تو یہ کیا بات ہوئی؟ جی ایک تو پہلی تو بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے, اس سے کوئی خطا سرزد ہوتی ہے, تو اس کے دل پہ ایک نشان پڑ جاتا ہے, اور اگر تو اس نے استغفار کر لی تو وہ نشان مٹ جاتا ہے, اور اگر وہ کرتا ہی چلا گیا, گناہ کرتا ہی چلا گیا, تو اس کے وہ نشان پڑھتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا جو ضمیر ہے نا وہ مردہ ہو جاتا ہے, اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کیا غلط کیا کیا درست کیا ہے. تو ایسے میں یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے اور اس کو بتائے کہ تو نے یہ غلط کام کیا ہے, اور غلط کام کیا ہے تو اس کا ازالہ کرنا ہے, اس کی معافی تلافی کرنی ہے اور اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے. آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ساری عمر یہ کام کرتا رہتا ہے, تو اس کی کیفیت تو وہی ہے کہ اس کا ضمیر جیسے کہتے ہیں نا مردہ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال یعنی انسان جو ہے وہ پھر بھی کبھی نہ کبھی, یعنی وہ ایک واقعہ آتا ہے بنی اسرائیل کا کہ اس نے 99 قتل کیے. ایک شخص کے پاس گیا کہ میرے لیے کوئی امید ہے, 99 قتل کیے, کہ میرے لیے کوئی امید ہے کہ میں اللہ کے حضور بخشا جاؤں. کہا نہیں کوئی امید نہیں ہے, 99 قتل کر کے تم آئے ہو. اس نے اس کا بھی قتل کر دیا, پورے 100 قتل کر دیا, سینچری ہو گئی. پھر ایک اور شخص کے پاس گیا, اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی امید ہے کہ میں نے 100 قتل کر دیے. کہاں کیوں نہیں امید, اللہ تعالیٰ کا جو دربار ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے, تو پلٹا, سچے دل سے پلٹا, اس کے حضور توبہ اور معافی کا طلبگار ہو, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لہٰذا اس نیت سے وہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی, اور فرشتے آ گئے, یعنی وہ فرشتے جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں, کہتے یہ تو 100 قتل کر کے آئے. دوسرے فرشتے آگے کہنے لگے یہ اس نے توبہ کر لی تھی. تو بالآخر اس نے چونکہ وہ توبہ کی نیت اور ارادے سے جا رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا اور اس کو یعنی معاف کر دیا. لیکن وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات بتائی ہے نا حقوق اللہ والی, وہ کبھی معاف نہیں ہوتی جب تک اس کی تلافی جو ہے عملاً نہ کی جائے. جیسے آپ نے صحیح بات کی کہ اصل میں انما الاعمال بالنیات, اگر آپ صدق دل کے ساتھ توبہ کر لیں بالکل, تو پھر چاہے اس کے بعد آپ کو زندگی کا ایک لمحہ بھی نصیب ہو, اللہ آپ کو بخش دے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو بات جگن کہہ رہی ہے نا کہ 90 سال ایک آدمی گناہ کی زندگی اور عیاشی کی زندگی گزارتا رہا, اور یہ جانتے ہوئے کہ میں اینڈ پہ جا کے کر لوں گا سوری, یہ نہیں کہ اس کو احساس نہیں تھا, 7 کی عمر میں کر لیں گے. اسے 90 سال کے اوپر سوال یہ ہے کہ توبہ کی توفیق کیسے ہوئی. یہ بھی ایک قابل غور بات ہے نا. اگر اس کی کوئی نہ کوئی نیکی ایسی ہے جو اللہ کے ہاں محفوظ ہے, اللہ لطیف بعبادہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملے میں بہت باریک بین ہے. ہمارے علم میں وہ نیکی نہیں ہوتی اس کی, ہمارے علم میں اس کی وہی ظاہری زندگی ہے جو گناہ سے بھرپور ہے, لیکن کوئی 1 2 4 نیکیاں ایسی اس کی زندگی میں ہوتی ہیں, اور ان نیکیوں کی برکت سے اسے 90 سال کی عمر پہ آ کر اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے, اور وہ توبہ کر لیتا ہے. اور یہ اللہ کا کام ہے. اب دیکھیں اللہ قبول کر لے تو ہمیں تو ظاہر ہے بندے اور رب کا معاملہ ہے. ایکچولی یہ بات کرنے کا ایک بڑا میجر میرا ریزن یہ تھا کہ ہمارے یہاں ویورز میں بہت زیادہ دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں, ہم نے دیکھا کہ انہوں نے میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ آ کے کہا کہ بھئی ہم نے توبہ کر لی ہے, اب ہم فلاں کام نہیں کریں گے, یا ہم یہ نہیں کریں گے یا وہ نہیں کریں گے. بہت سی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میڈیا کو ہی چھوڑ دیا یہ بات کہہ کے. تو ان کے بارے میں نیگیٹو کامنٹس کرنے کے بجائے, اور یہی والی بات کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو نکلی, یہ والی باتیں ہمیں کہنی چھوڑ دینی چاہیے. کیونکہ جیسے کہ ہمارے دونوں اسکالرز نے بار بار ریٹریٹ کیا کہ یہ اس بندے کا اور رب کا معاملہ ہے, بیچ میں ہم جج نہ بنے تو بہتر ہے.
یہ ہمارے حق میں بھی بہتر ہوگا اور ان کے بھی حق میں بہتر اور ہوگا. بے جی شک سمیر. اللہ پاک معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آج بہت اچھی آگاہی سے نوازا. ہمارے بہت سے ناظرین کے بھی بہت سے پوائنٹس کلیئر ہوئے ہوں گے کہ توبہ کیا ہے, توبہ کیسے کرنی چاہیے اور توبہ پر کیسے استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہنا جی چاہیے. ہاں بے شک. بہت بہت شکریہ آپ کا. Pakistan